چیف الیکشن کمشنر کا عام انتخابات کی تاریخ پر صدر مملکت سے ملاقات سے انکار۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق ڈاکٹر عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے صدر کو خط میں کہا کہ الیکشن ایکٹ ترمیم کے بعد کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے۔ ترمیم سے قبل صدر الیکشن کی تاریخ کے لیے کمیشن سے مشاورت کرتا تھا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کو آئین کے آرٹیکل 58(2) کے ساتھ پڑھا جائے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر اسمبلی تحلیل کی جائے تو کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی کا کیس، تمام نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر لگ گئیں۔ سپریم کورٹ میں بھی عمران خان کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پولیس اور رینجرز کی نفری بڑھا دی گئی۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے اگر کہیں غلطی کی تو اسے اعتماد دینے کی ضرورت ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں عدالت سے یہ استدعا کروں گا کہ یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حتمی فیصلے میں کیا ٹرائل کورٹ نے وجوہات دی ہیں، جس پر وکیل لطیف کھوسہ نے بتایا کہ ٹرائل کورٹ نے وجوہات نہیں دی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے تک سماعت میں وقفہ کر دیا گیا۔ معروف وکیل خواجہ حارث عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں ڈسپلن کے حوالے سے تحفظات کے بعد خواجہ حارث نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نمائندگی سردار لطیف کھوسہ اور دیگر کر رہے ہیں۔ خواجہ حارث نے کیس کی تمام فائلیں چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بھجوا دیں۔ پاکستان میں منصفانہ عام انتخابات کے لیے امریکہ نے حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دورہ کیا اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے اہم ملاقات کی۔ ترجمان امریکی سفارت خانے نے کہا کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے انتخابات اور حلقہ بندیوں پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی۔ الیکشن کمیشن آج پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے وفود سے ملاقات کرے گا۔ اے ٹی سی لاہور میں 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کیسز کی سماعت۔ عدالت نے پولیس کو عمران خان کو 6 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ دوسری جانب وکیل عبدالرزاق کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ کا حصہ ہیں۔ عدالت نے مدعی مقدمہ کے وکیل پیش نہ ہونے پر معاون وکیل کی التوا کی استدعا منظور کر کے عبوری حکم نامے میں چھٹیوں کے بعد تک توسیع کر دی۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے ایمان مزاری اور علی وزیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ ایمان مزاری اور علی وزیر کے خلاف بغاوت، دھمکانے اور اکسانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا کہ ملزم کو جو ریلیف بنتا ہے وہ دیا جائے گا۔ عدالت میں صرف انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ایمان مزاری کو اپنی والدہ سے کمرہ عدالت میں ملاقات کی اجازت دے دی۔ کسی بھی مشکوک، مطلوب یا اشتہاری شخص کے لیے باہر بھاگنا آسان نہیں رہے گا۔ ایف آئی اے کا انسانی اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے بڑا قدم۔ انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کو محکمہ پاسپورٹ اور نادرات سے منسلک کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق آئی بی ایم ایس میں 22 کروڑ سے زائد مسافروں کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اس اقدام کے ذریعے مشکوک، مطلوب یا اشتہاری افراد کو بیرون ملک جانے سے روکا جا سکے گا۔ ایف آئی اے نے 34 بارڈر کراسنگ پوائنٹس پر 3 مراحل میں چیکنگ کا نظام بھی قائم کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بٹگرام ریسکیو ٹیم کو وزیر اعظم ہاؤس مدعو کر لیا۔ ریسکیو ٹیم کو انعام اور تعریفی اسناد سے نوازا جائے گا۔ ریسکیورز نے انتہائی پیچیدہ ریسکیو آپریشن کو رات تک مکمل کر کے 8 افراد کو بچایا۔ امدادی کارکنوں کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب ہوگی۔ انٹربینک میں ٹرپل سینچری مکمل کر کے ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹربینک میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر 63 پیسے مہنگا ہو کر 300 روپے کی ریکارڈ سطح پر آیا۔ اوپن مارکیٹ میں 2 روپے اضافے کے بعد ڈالر کی ٹریڈنگ 312 سے بڑھ کر 314 روپے میں جاری ہے۔ سعودی عرب اور ایران کا برکس میں شمولیت کا اعلان۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے اعلان کیا کہ سعودی عرب اور ایران اگلے سال برکس میں شامل ہونے والے 6 ممالک کی فہرست میں شامل ہیں۔ جنوبی افریقی دارالحکومت جوہانسبرگ میں ابھرتی ہوئی بڑی معیشتوں کا 3 روزہ سالانہ سربراہی اجلاس جاری ہے، جس میں شامل اراکین نے بلاک کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ روس نے طیارہ مار گرایا۔ ویگنر گروپ کے سربراہ سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ ویگنر گروپ نے دعویٰ کیا
रूसी नशरियाती इदारे के मुताबिक हुकाम ने तस्दीक की है कि निजी तैयारे में वैगनर ग्रुप के सरबराह योगिनी प्रेगजोन भी सवार थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारे में अमले के 3 अफराद समेत 7 मुसाफिर सवार थे। हादसे में किसी के बचने की कोई इतला नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के टेलीग्राम चैनल पर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तैयारे को ज़मीन से निशाना बनाया गया। और दूसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। टॉस के बाद गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है, मैच में बेहतरीन बैटिंग की कोशिश करेंगे। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। अफगान टीम के कप्तान ने कहा कि कम बैक करने की कोशिश है, 260 रन का हदफ जहन में है। पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दी थी।